الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز محترم، بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے لائق علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، نہایت ہی معزز محتشم سامعین اعظام، جناب محترم عابد حسین مغل، ان کی سجائی ہوئی اس پاکیزہ محفل میں تشریف لانے والے تمام حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی. یہ عبد ناچیز اپنے کریم پروردگار کے حضور سراپا سپاس ہے کہ اس حقیقی مالک نے، اس ربی ذوالجلال نے اپنے اس ناچیز و حقیر بندے کو یہ توفیق و ہمت عطا فرمائی کہ میں اس وقت شہر خوباں اپنے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمتاً کے مدینہ الرسول سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. کائنات کے وہ عظیم ترین جو شہر ہیں جن میں ایک مکہ مکرمہ ہے، دوسرا مدینہ طیبہ ہے اور تیسرا بیت المقدس ہے. میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں. دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے آپ سب حضرات کو اس شہر خوبہ کی بار بار زیارت کی توفیق و ہمت عطا فرمائے اور ہر مرتبہ با ادب زیارت نصیب ہو، اور اللہ رب العزت جل وعلا حرمین شریفین کی اس حاضی کو اپنے دربار مقدس میں شرف قبول سے نوازے، آمین. حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حرم کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اس حسی منظر کشی فرماتے ہوئے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. محبوب مکرم، یاد کیجیے ان حسین لمحات کو. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم اس گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. قواعد قاعدہ کی جمع ہے. قاعدہ بیس کو، بنیاد کو، جڑ کو کہتے ہیں. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں کو، جس کو پنجابی میں نیو کہتے ہیں، بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہے تھے ربنا، ہے ہمارے پالنے والے، تقبل منا، ہماری جانب سے اس چیز کو، اس عمل کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، اس میں شک نہیں کہ تو مجھ ناچیز کی گفتگو کو سنتا بھی ہے، میرے دل کی حالت سے تو واقف بھی ہے، جانتا بھی ہے تو اور سنتا بھی ہے.
سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ کس قدر خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار بندگی کیا۔ رب نے حکم دیا تھا میرا گھر بناؤ، معاون بنائے تھے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، اور آرکیٹیکٹ تھے، وہ نقشہ بتانے والے تھے حضرت سیدنا جبریل امین۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں مولا تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق میں نے کام شروع کر دیا۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بلکہ ابو الانبیاء ہیں کہ بعد میں آنے والے سارے کے سارے پیغمبر انہی کی نسل پاک سے پیدا ہونے تھے۔ عزت و عظمت کی اس قدر بلندی پہ فائز ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ میرے کریم آقا جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، یہ بھی ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں۔ وہ محبوب ترین پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، وہ اپنی عزت و عظمت کے باوجود بارگاہ رب العزت بات کر رہے ہیں مولا تعالیٰ میں نے تیرے حکم کے مطابق جبریل امین کے مشورہ سے مولا تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں مولا تعالیٰ اپنے لگتے جگر اسماعیل ذبیح اللہ کے تعاون سے تیرے حکم کے مطابق تیرا گھر تعمیر کر رہا ہوں، میری جانب سے قبول فرما لینا۔ پتہ یہ چلا کہ جب تم عبادت کرو، خواہ وہ کتنی بھی بلندی پہ عبادت کیوں نہ ہو، وہ تم بارگاہ سات باب میں حاضری دے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، کبھی غرور یا فخر نہ کرنا، بلکہ اللہ کے حضور عرض کرنا مولا تو قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی سنت ہے۔ آپ اس گھر کی دیواروں کو بلند کرتے عرض کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مولا تعالیٰ ہماری جانب سے قبول کر لینا، تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر عرض کر رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک، مولا تعالیٰ ہمیں اپنے حضور گردن جھکانے والا، مسلمان، حکم کو تسلیم کرنے والا تو مجھے بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ذات بابرکات بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہی ہے جن کے لیے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے پروردگار نے ان کو حکم دیا کہ سر جھکا دو، میرے حکم کو تسلیم کر لو، قالا تو فوراً عرض کیا اسلم تو، مولا میں نے تسلیم کر لیا، میں نے تیرے حضور سر کو جھکا دیا۔ وہ فوراً مان لینے والے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تم میرا حکم مانو، عرض کرتے مولا میں نے مان لیا۔ وہ عرض کرتے مولا تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ہمیشہ تیرا حکم ماننے والا بنوں، کبھی تیرے حکم سے سرتابی میں نہ کر سکوں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، مولا صرف مجھے ہی مسلمان یعنی تسلیم کرنے والا نہ بنانا، بلکہ میری اولاد میں بھی ایسے بنانا جو تیرے حضور سر جھکانے والے ہوں، تجھے ماننے والے ہوں، تجھے تسلیم کرنے والے ہوں۔ انکا، مولا تعالیٰ جل وعلا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو وہ ذات بابرکات ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، مولا تعالیٰ جل وعلا ہم کو حج کے طریقے سکھا دے۔ رب کائنات کے حضور ابراہیم علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ حج کس طرح کرنا ہے یہ ہمیں القاء فرما دے، تو رب ذوالجلال وہ سارے کے سارے طریقے القاء فرما دیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں ایک وہ دعا مانگتے ہیں، ہم پر گویا احسان کیا، دعا مانگی ربنا، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے الہ حقیقی، میں تیرے حضور جو عرض کر رہا ہوں کہ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا تعالیٰ جو میں نے اپنی اولاد مسلمان مانگی ہے ان مسلمانوں میں تو ان میں سے رسول مبعوث فرمانا۔ لام پر تنوین ہے، رسول منہم، یہ نکرہ کے لیے آتی ہے اور یہ تعظیم و توقیر کے لیے ذکر فرمائی گئی ہے، یعنی شاندار رسول ان میں مبعوث فرمانا، عزتوں والا، عظمتوں والا، شرف و کرامت والا رسول ان کے اندر مبعوث فرمانا۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پالنے والے ان میں تو مبعوث فرمانا۔ بار بار لفظ ربنا کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جب دعا میں بار بار ربنا کا لفظ کہا جاتا ہے تو رب کائنات کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور ربنا 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 عرض کیا کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں ربنا وجعل فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، ان میں رسول مبعوث فرما، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری ایتوں کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، محض تلاوت ہی نہ کرے بلکہ کتاب و حکمت کا علم بھی ان کو عطا فرما کے جائے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، مولا تعالیٰ ان کو پاکیزہ بھی کر دے، نگاہ کرم سے ان کا تزکیہ نفس بھی فرما دے، ان کو پاکیزہ کر دے۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بادشاہ کو شبہ سے بالاتر ہے تو غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا کی تشریف آوری کے لیے دعا مانگی۔ الحمدللہ تعالیٰ عید میلاد النبی کے سلسلہ میں یہ محفل مبارکہ منعقد ہے، اور میں نے آیا مبارکہ جان بوجھ کر یہ منتخب کی ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان ہے جو نبی ہمارے پاس تشریف لائے۔ ان کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ میرے کریم فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنی ماں کی خواب ہوں، یعنی میری ماں نے خواب میں مجھے دیکھا، یعنی بار بار ہر مہینے میرے آقا رسول اللہ کی والدہ مائدہ کو خواب میں جو اللہ رب العزت جل وعلا کے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ مبارکباد دیتے تھے، آمنہ تجھ کو مبارک ہو کہ خاتم الانبیاء کی تم ماں بننے والی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا خواب ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا مانگی۔ اے مولا تعالیٰ وہ رسول ان کے اندر مبعوث فرمانا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری پاکیزہ آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے سامنے قرآن پاک پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، محض پڑھ کے نہ چلا جائے بلکہ یعلمہم، ان کو سکھا کے بھی جائے، ان کو قرآن کریم فرقان بھی سکھا کے جائے۔ اور یہ معجزہ ہے میرے نبی کا اور رحمت ہے رب ذوالجلال کی، شان ہے قرآن کریم کی۔ قبل ازیں نازل ہونے والی کتابیں جس طرح کہ تورات حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی، زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ان تینوں کتابوں میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں کہ جو ان کے امتیوں کو زبانی حفظ ہو، زبانی یاد ہو۔ پہلی کتابوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کو یاد ہونا تھا، پہلی کتابیں جو یاد تھی صرف نبیوں کو یاد تھی، انبیاء کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی۔ آج بھی آپ چیلنج کے طور پر کسی عیسائی یا کسی یہودی کو کہہ سکتے ہو کہ تم تورات یا زبور یا انجیل زبانی سنا دو، وہ چند ایک اوراق تو شاید سنا سکے، پوری انجیل یا پوری تورات یا پوری زبور کبھی بھی نہیں سنا سکے گا۔ یہ معجزہ میرے نبی کا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن کریم ازبر ہے، وہ زبانی یاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، مولا وہ رسول عطا فرمانا جو ان کو کتاب عطا فرما کے جائے اور ان کو سکھا کے جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جو بارگاہ رب العزت میں تمنا کا اظہار کیا تھا، مولا میں اپنی کتاب میں ایک ایسے نبی کا تذکرہ پاتا ہوں کہ جس کی کتاب اس کی امت کے سینوں میں محفوظ ہوگی، وہ امت میری امت بنا دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تھا موسیٰ وہ میرے محبوب مکرم کی امت ہے، یعنی مسلمان ہیں کہ جن کو ان کی کتاب زبانی یاد ہوگی۔ پھر یہ نہیں کہ صرف یاد ہی ہو، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کے اندر جو چھپے ہوئے حکمت کے موتی ہیں وہ بھی ان کو عطا فرما کے جائے۔ میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم نے یہ موتی کس انداز سے عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی وہ حکمت بھری باتوں کو میرے کریم آقا نے اپنے غلاموں کی جانب کس انداز سے منتقل کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی کر ہے کہ میں نے 12 سال میں رسول رحمت سے سورہ بقرہ شریف پڑھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے نبی نے کیا کچھ سکھایا ہوگا اور کیا کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے 12 سال کا عرصہ۔ اور میرے کریم آقا کے عطا فرمانے کا انداز کیا تھا، دیکھیے ایک لمحہ میں کتنا عطا فرماتے ہیں اور 12 سال میں کیا عطا فرمایا ہوگا۔ اور بالیقین یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فاروق اعظم نے 12 سال میں میرے نبی سے کیا کچھ سیکھا تھا۔ آج دنیا میں فاروق اعظم کا ڈنکا بجتا ہے، ان کے قوانین جو انہوں نے اس وقت ایجاد کیے تھے آج ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ وہ قانون کہاں سے سیکھے تھے؟ نگاہ مصطفیٰ سے سیکھے تھے۔ اور میرے نبی کا انداز سکھانے کا کتنا حسین تھا، یہ بھی آپ کو
حضرت سیدنا علی مرزا کے کمل مبارکہ سے پتہ چل جائے گا، میرے کریم آقا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عامل یمن بنایا، یعنی یمن کا گورنر، عامل عمل کرنے والا گورنر بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بھی بنایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے کریم آقا رسول عربی کے حضور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں ایک الڑ جوان ہوں، مجھے انداز قضایا کا جو متعلقہ باتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح وہ مدعی اور مدعا علیہ پہ جرا کی جائے گی، گواہوں سے کس انداز سے سوال کیے جائیں گے، پھر ان کا نتیجہ اخذ کر کے کس انداز سے پھر فیصلہ کیا جائے گا، یا رسول اللہ میں تو ان انداز سے واقفیت نہیں رکھتا، آپ مجھے گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، کس انداز سے میں نے زمانے کو چلانا ہے، معاملات کس طرح طے کرنے ہیں، کس طرح میں نے حکومت کرنی ہے، یا رسول اللہ میں تو انداز جہبانی سے اے اللہ کے نبی ناواقف ہوں۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ عرصہ تک ٹریننگ لے لو، نہیں، علی فرماتے مجھے کریم آقا فرما لگے علی آگے آؤ، میں آگے بڑھا تو رسول رحمن نے اپنے سینے کو میرے سینے کے ساتھ لگا کے بھینچا اور بھینچ کے چھوڑا تو فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میرے سینے میں علم و فضل کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس کے بعد کبھی بھی کوئی فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ جو میرے سامنے آیا ہو مگر یہ کہ اس کا جواب مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کا جواب مجھے کیا دینا ہے۔ علم و فضل کی اتنی بلندی پہ فائز ہو گئے کہ میرے نبی فرماتے ہیں نا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آنے واحد میں سب کو سکھا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں جو کند ذہن ہوں، جو سنتا ہوں اور یاد نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ کرم فرمائیے، مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں کیا کروں تاکہ میری قوت یادداشت مضبوط ہو جائے۔ میرے کریم آقا نے ان کو کوئی خمیرہ نہیں بتایا، کوئی جوارش نہیں، کوئی انجیکشن نہیں، کوئی کیپسول نہیں، کوئی ٹیبلٹ نہیں، بلکہ ارشاد فرمائے ابو ہریرہ اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ ابی ہریرہ نے اپنی جھولی کو پھیلایا، دامن کو پھیلایا، میرے کریم آقا نے اپنا دست مقدس یوں کر کے بلند کیا، اللہ کی رحمت سے خزانوں سے میرے کریم آقا نے ایک مٹھی بھری یوں کر کے ہاتھ کو بند کیا، بند کر کے ابو ہریرہ کی جھولی میں کھول دیا، فرمان لگے ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو۔ ابی ہریرہ فرماتے میں نے اس کو سمیٹ کر سینے سے لگایا، آنے واحد میں فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میرا حافظہ اتنا محفوظ ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ آئندہ جو بھی سنا حافظہ میں محفوظ رہا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کس انداز سے علم و حکمت کے موتی میرے کریم آقا نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائے۔ میں نے ایک دو واقعات عرض کیے ہیں، مگرنہ میرے کریم آقا کی نگاہ کرم کا آج تک فیض ہے۔ میں خود ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کتاب العلم ہے، حضرت معاویہ راوی ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ انما انا القاسم واللہ یعطی، کائنات ہستی میں جو کچھ بھی ہے وہ عطا تو رب فرماتا ہے مگر تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں۔ یہ حضور کے صدقہ سے میں سب کچھ مل رہا ہے، یہ علم ہو، یہ فضل ہو، یہ شرف ہو، یہ کرامت ہو، یہ رزق ہو، یہ زندگی کی بھیک ہو، یہ سب کچھ میرے نبی کے صدقہ سے ہم کو میسر آ رہی ہے۔ یہ ان کی نگاہ کرم کا یہ فیض ہے، یہ میرے نبی کی عطا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے، جس طرح یہ بجلی کی روشنی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے، دلیل ہے کہ بجلی چالو ہے، بجلی آ رہی ہے، بجلی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاور ہاؤس زندہ ہے۔ اگر پاور ہاؤس ڈیڈ ہوتا تو بجلی کبھی نہ آتی۔ بلا شک و شبہ اللہ کی عزت کی قسم میرا اور آپ کا ایمان والا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ طیبہ کا پاور ہاؤس زندہ ہے اور فیض تقسیم کر رہا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو آخری حصہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ علم و حکمت کی موتی عطا کر کے نہ جائے بلکہ ان کو پاکیزہ بھی کر کے جائے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے انسانیت کو پاکیزہ کیا، ہمیں ایمان کی دولت جو میسر آئی نبی کے صدقہ سے میسر آئی۔ پاکیزگی کہتے ہیں گندگی کو دور کرنے کو، نجاست کو دور کر دینا پاکیزگی ہوتا ہے۔ گویا نجاست پاکیزگی کے اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے پاکیزگی نجاست کی۔ نجاست ہوگی تو پاکیزگی نہیں ہے، پاکیزگی ہوگی تو نجاست نہیں ہے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اس سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ ایک نجاست و حکمی ہوتی ہے اور ایک حقیقی ہوتی ہے۔
نجاست حکمی سے مراد یہ ہوتی ہے جو پانی سے دھل کر وہ نجاست پاک ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ اچھی طرح واقف ہیں، بعض اوقات ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، مسجد میں جانے کے لائق نہیں ہوتے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، ہم غسل کر لیں، پانی میسر نہ ہو، عذر ہو، تیمم کر لیں، رب کائنات ہمیں پاکیزہ فرما دیتا ہے۔ اور دوسری نجاست حقیقی ہے، جس طرح کافر نجس ہے، وہ حقیقی طور پر ناپاک ہے، آپ اس کو دنیا بھر کے پانیوں سے غسل دے دیں، وہ کافر کبھی بھی پاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حقیقی طور پر ناپاک ہے۔ وہ کافر جس پہ پوری دنیا کے سمندروں کا پانی بہا دیں، جو پاک نہیں ہو سکتا، میرے کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا ہے تو آنے واحد میں پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرے کریمہ کا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کس انداز سے پاکیزگی عطا فرماتے تھے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ایک جنگ کا میدان، اس وقت جنگ پوری عروج پر تھی، آتش حرب بھڑک رہی تھی، موت منہ کھولے لوگوں کو نگل رہی تھی، مسلمان اللہ اکبر کے فرق شگاف نعرے لگا رہے تھے، کفار آل الحبل کا بے ہنگم شور مچا رہے تھے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں، گھوڑے زخمی ہنہنا رہے تھے، اور مرنے والے انسانوں کی چیخ و پکار سے ایک قیامت کا سما بپا تھا۔ میرے کریمہ کا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان جنگ کے کنارے پر کھڑے اپنے غلاموں کے انداز شہبازی کا نظارہ فرما رہے تھے کہ مسلمان کس طرح جذبہ شہادت سے سرشار کفار سے برسر پیکار تھے۔ ایک کافر میدان جنگ کے دوسرے کنارے پر کھڑا نظارہ کر رہا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا وہ نظارہ کر رہا تھا۔ کفار کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ایمان والوں کو رب کائنات جل والا فتح اور نصرت سے نواز رہا تھا۔ کافر کے تیور بدل رہے تھے، وہ رہ رہ کر غصہ میں تلملا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی، میرے کریم آ کر رسول نبی کو دیکھا کہ اس میدان جنگ کے دوسرے کنارے پر تشریف فرما ہے اور اپنے غلاموں کے انداز جو امردی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کافر کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ جو شخصیت، میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچا، وہ جو شخصیت تشریف فرما ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان انہی کے بلبوتے پر ہمارے ساتھ یعنی کفار کے ساتھ برسری پیکار ہیں۔ اگر میں ان کو معاذ اللہ شہید کر دوں تو جنگ کا پانسہ پلٹ جائے گا، مسلمان اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے کہ ان کا وہ رہنما، ان کا جو لیڈر معاذ اللہ ان کا نبی شہید ہو جائے گا، تو پھر پلہ ہمارا بھاری ہو جائے گا، مسلمان بھاگ جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے کفار مسلمانوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، تلوار میدان سے اس نے نکالی، تلوار کو لہراتا ہوا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا، پورے لشکر کا چکر کاٹ کر میرے کریمہ کا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت عالم تک پہنچا۔ غصہ میں تلملا رہا تھا، شیطان اس کو ورگلا رہا تھا کہ جلدی کر، معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ وہ کچھ کر گزر کہ شیطان خوشی سے ناچنے لگے۔ وہ آدمی تلوار لے کے آیا تھا، میری کریم آ کر رسول نبی شفیع معظم رحمت عالم گرد و پیش سے بالکل بے پرواہ میدان جنگ کی طرف اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ کافر گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے کریم آ کر رسول نبی کے عقب میں پچھواڑے میں آیا اور اپنے گھوڑے کو روکا، وہ تلوار سے میرے نبی پر وار کرنا چاہتا تھا۔ میرے کریم آ کر رسول نبی شفیع معظم رحمت عالم زمین پہ کھڑے تھے، گھوڑے پر سوار نہیں تھے، اور یہ گھوڑے پر سوار تھا، آسانی کے ساتھ میرے کریم آقا کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ جب اس نے گھوڑے کو میرے کریم آقا کے عقب میں آ کے روکا، تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت اللہ نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا، یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ جب میرے کریم آقا کی نگاہ کرم اس کے چہرے پہ پڑی، سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے، جب آنکھیں چار ہوئیں، اس کی آنکھوں میں میرے نبی کی آنکھیں، ان کا کہ فیوز و برکات اس کی آنکھوں میں داخل ہوئے، اس کی حالت ہی بدل گئی، یک لخت اس کی حالت غائر ہو گئی، اٹھی ہوئی تلوار نیچے آ گئی، تنی ہوئی گردن جھک گئی، اور نگاہیں جھکا کے میرے نبی سے کہنے لگا، انت نبی اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا، ہاں بھلا کیوں نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس سے سوال کیا، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آیا تھا شہید کرنے کے لیے، لیکن نگاہ کرم مصطفیٰ کا جب شکار ہوا تو اس کی حالت اب کیا ہو گئی؟ تم کس چیز کی تم دعوت دیتے ہو؟ میرے کریم آقا نے محاسن اسلام کا ذکر فرمایا، میں تمہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں، لوگوں کی چیز کی جانب بلاتا ہوں۔ اب اس کا سوال یہ تھا، مجھے بتائیے
اگر میں آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤں، میں مسلمان ہو جاؤں، تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی مسلمان ہوا نہیں، مگر یہ جانتا ہے کہ جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے، کہ اس کو تہی دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنی عطاؤں سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں آپ کا کہنا مانوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ میں وہ چیز دوں گا جو میرے بس میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میری ملکیت میں ہے۔ اس سے میرے نبی سے پوچھا تھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ کریم آقا نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو مسلمان ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا، یعنی میں تجھے جنت لے کے دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا سچ؟ فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو مجھ سے سرزد نہ ہوا ہوگا؟ وہ سارے گناہ کدھر جائیں گے؟ میرے کریم آقا رسول ربی فرمان لگے کلمہ طیبہ پڑھ لے، میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک بھی گناہ باقی نہ رہے گا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، وہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس سے بلند آواز سے کہا، پھر سنیے میں کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کائنات ہستی میں رب ذوالجلال کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور وہ گھوڑے پر سوار یہ عرض کر رہا تھا۔ پھر اس نے سوالی نگاہوں سے میرے نبی کی جانب دیکھا، گویا وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہو، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کلمہ طیبہ پڑھ لے، میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جا، وہ ظلمت ساری کی ساری چھٹ جائے گی، نور میں تو بدل جائے گا، تیری پلیدی جو روح کی پلیدی ہے وہ دور ہو جائے گی، تو پاکیزہ ہو جائے گا، جو تو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے جہنم سے نکل کر جنت کا وارث بن جائے گا، جنت کا مالک بن جائے گا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، پانی سے غسل نہیں کیا، صرف کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اپنے جسم کو دھویا نہیں، میرے نبی کے دامن کرم سے وابستگی اختیار کر لی، کلمہ طیبہ پڑھ کے اقرار کر لیا، میرے نبی کو گواہ بنا لیا اپنے ایمان کا۔ میرے کریم آقا رسول نبی سے اب یہ گویا سوال کرنا چاہتا ہے نگاہوں میں کہ میں نے تو اپنا عمل کر دیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تمہارا کہنا مان لیا، اور اب آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا، یعنی میں اللہ سے جنت تجھے لے کے دوں گا۔ یاد رکھیے جو میں نے یہ جملہ کہا، میں تجھے اللہ تعالیٰ سے جنت دے کے دوں گا، اللہ کی عزت کی قسم، جو جنت ملے گی وہ اللہ کی رحمت اور میرے نبی کی شفاعت کی وجہ سے ملے گی۔ آپ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ محفل مبارکہ کا انعقاد کیا گیا، ڈھیروں روپے پیسے خرچ کیے گئے، یہ جو کچھ کیا گیا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو اپنی رحمت کے ساتھ میرے نبی کی شفاعت کے ساتھ جنت عطا فرما دے گا۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ جنت نہیں ہے، جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور میرے نبی کی شفاعت کے ساتھ ملے گی۔ اب اس آدمی نے ابھی تک کوئی بھی یہ نیک عمل نہیں کیا ہے، مگر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، میرے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے اس کو صلہ کیا عطا فرمایا، مسکرا تو ارشاد گرامی قدر فرمانے لگے، تیرے ایمان کا میں مصطفیٰ کریم گواہ اور تیری جنت کا میں ذمہ دار، یعنی میں تیرے ایمان کی گواہی دوں گا، تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ابھی تک اس نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے سوا کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، میدان جنگ میں موجود ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، مگر کفار کے ساتھ اس سے جہاد بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ میرے نبی کے رخ زیبا کی زیارت کی ہے، میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور میرے نبی کی رسالت کی گواہی دی ہے، میرے نبی کو اپنے ایمان کا گواہ بنایا ہے۔ میرے نبی نے اس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میں تیرے ایمان کا گواہ ہوں، تیری جنت کا ذمہ دار ہوں۔ وہ خوشی میں بے تابانہ انداز میں اس نے چھلانگ لگائی کہ نیچے اتر کر میں ان کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، پاؤں کو چومتا ہوں، ان سے معانقہ کرتا ہوں، مگر کیا کہتے ہیں کہ تدبیر کو ند بندہ، تقدیر زند خندہ۔ وہ چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترنے لگا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، سر کے بل نیچے گرا، گردن کا مہرہ ٹوٹا، وہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کو پیارا ہو گیا، جاں بحق ہو گیا، میدان
मैदान जंग में अभी तक किया कुछ नहीं, मेरे करीम आकर रसूल के कदमों में उससे तड़प तड़प कर जहाँ आफरी के सुपर्द कर दी, यूं कहिए मर्तबा शहादत पा लिया। मेरे करीम आका ताजर बजम शफ़ी मौज़म रहमत ने हाथ उठाकर सहाबा को बुला के फरमाया, आओ जिससे जन्नती की ज़ियारत करनी हो कर लो, ये लेटा हुआ है। सुबहानल्लाह तआला व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह तआला व बिहम्दिही। देखिए मेरे करीम आका ताजर बजम शफ़ी मौज़म रहमत किस अंदाज से अपनी निगाह करम से पाकीज़गी अता फरमाते हैं। जहन्नमी को जन्नती बना देते हैं, अदना को आला बना देते हैं। करीम आका ताजर अरबोजम शफ़ी मौज़म के ये फ़ीज़ बरक़ात क़यामत तक के लिए जारी व सारी है। क़यामत तक जिसको भी ईमान मिलता है, ऐकान मिलता है, वो मेरे नबी के सदक़ा से, उनकी निगाह करम के नतीजा से मिलता है। हज़रात किराम क़दर, ये मेरे करीम आका रसूल अरबी शफ़ी मौज़म रहमत आलम की शान रहमत है, अज़मत है कि उन्होंने हमें पाकीज़गी अता फ़रमाई। काफ़िर से जेलस है। इब्लीस लईन को जब रब कायनात ने रांदा बारगाह बनाया था, मरदूद करा देते फरमाया था, फ़ाखरुज फ़इन्नक रजीम व इन्ना लका लअनती इला यौमिद्दीन, दफ़ा हो जा, मरदूद तू रांदा बारगाह है, अब क़यामत तक तुझ पे मेरी लानत नाज़िल होती रहेगी। उससे अल्लाह ताला की कसम उठा के कहा था, ऐ मौला ताला, पहले उसने मोहलत मांगी थी, मोहलत मिल गई तो उसने कहा था फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, मुझको तेरी इज़्ज़त की कसम मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा। किस अंदाज से? लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं तेरी सीधी राह में बैठूंगा, जो भी तेरी सीधी राह पे चलेगा, यानी जो मुसलमान होगा मैं उस पर भरपूर अंदाज में हमला करूंगा। और मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, दफ़ा हो जा, जो तेरा कहना मानेगा मैं उसको तेरे साथ जहन्नम में डाल दूंगा, लेकिन मेरे बंदे, इन्ना इबादी, जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा तसल्लुत नहीं होगा। इब्लीस से लईन को अल्लाह ने रांदा बारगाह बनाकर दूर फरमा दिया और इब्लीस ने कसम उठाई गुमराह करने की। आज इब्लीस अपने पूरे लश्कर के साथ आप पर हमलावर है, आपकी पाकीज़गी को नजासत में बदलना चाहता है, गंदगी में तब्दील कर देना चाहता है, आपको जन्नत के बजाय जहन्नम में डाल देना चाहता है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वालों कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, ईमान वालों अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो। वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं अपने घर वालों को, अपने अज़्ज़ो-क़रबा को, अपने रिश्तेदार को, अपने कबीले वालों को, अपने यारों को जहन्नम की आग से बचाऊं, और ये ज़िम्मेदारी आप पर भी है। आज आप इस पाकीज़ा महफ़िल में बैठकर पाकीज़ा नबी के सदका से रब कायनात जल्ल वाला से ये दुआ मांग के उठें कि अल्लाह ताला जल्ल वाला तू मुझे तौफ़ीक अता फरमा, मैं भी आखिर दम तक पाकीज़ा रहूं, मेरे घर वाले भी पाकीज़ा रहें, और उनको अपनी नसीहत भी करनी है। याद रखिए मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा फ़र्ज़ मनसबी है लोगों को नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना, और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपको अपने अकरबा के लिए है। अल्लाह ताला का इरशाद किरामी कदर कू अनफुसकुम व अहलीकुम, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को। मुझ पे ज़िम्मेदारी है मैं अपने आप को बचाऊं और अपने घर वालों को बचाऊं। इसी तरह आप में से हर एक पर ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने अहल अयाल को, अपने बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, वालिदैन को, यार दोस्तों को, कबीले ख़ानदान वालों को जहन्नम की आग से बचाने की पूरी कोशिश करें। काफिर किस अंदाज से हम पर हमलावर है। ये मुमलकत अजीज़ पाकिस्तान, जिसको इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर इस मुल्क को हासिल किया गया था। ये नज़रियाती मुल्क है। दुनिया में 3 नज़रियाती मुमलकतें हैं, एक मदीना तैयबा है, एक पाकिस्तान है, और एक यहूदियों का मुल्क इसराइल है। ये मज़हब के नाम पर बने हैं। ये मुमलकत अजीज़ पाकिस्तान मज़हब के नाम पर बना, मगर नहायत अफसोसनाक हकीकत है कि पाकिस्तान का कानून इस्लामी नहीं है, गैर इस्लामी है। काफिरों के बनाए हुए कवानीन से अखज़ करके हमने अपने मुल्क का कानून बनाया, और फिर काफिरों के इशारे पर, उनकी ख्वाहिश पर, इब्लीस लईन की तरगीब पर कबल अज़ीं एक कानून पाकिस्तान में पास किया गया, तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां के नाम से, कि औरतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और जिसके नतीजा में माअज़ल्लाह ताला फ़हाशी और अयाशी उरूज पर गई, और मेरी मर्ज़ी मेरा बदन, ये दावा किया गया, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये ऐलान किया गया। तो मुसलमान हो, मुसलमान किसे कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। अल्लाह ताला के इरशाद है
کہ جب میں نے ابراہیم کو کہا کہ تسلیم کر، اذ قال لہ ربہ اسلم، اس کے رب نے کہا تو نے میرے حکم کو ماننا ہے، قال اسلم، تو عرض کیا میں نے مولا گردن جھکا دی، میں نے تیرے حکم کو مان لیا، یہ اسلام ہے۔ بہت خوب کسی نے کہا مصور دیکھنا، تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے مسلمان۔ جو کہتا ہے میری مرضی، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ میرے جسم پر میری مرضی نہیں، میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اگر میں اپنی مرضی کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ میری مرضی نہیں ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے۔ بات شاید آپ کو ناگوار گزرے، مگر میں یہ کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ میری مرضی اور میرا جسم، اس کا معنی کیا ہے کہ میرا جسم میں چاہوں تو اپنے باپ کے حوالے کر دوں، اپنے بیٹے سے نکاح کر لوں، اپنے بھائی سے نکاح کر لوں، جس کے ساتھ چاہوں نکاح کر لوں، میرا جسم میری مرضی ہے۔ اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ ثم اعوذ باللہ تعالیٰ، کتنا بڑا یہ کفر یا کلمہ ہے۔ میرے جسم پر میری مرضی نہیں، میرے اللہ کی مرضی ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اگر میں اپنی مرضی کروں تو اولاد حرام زادہ ہوگی، اگر میں نبی کی مرضی کر کے نکاح کروں تو اولاد حلال زادہ ہوگی۔ انکار کر دینا میرے نبی کے ارشاد کا، اللہ کا انکار کر دینا کہ میرے جسم پر میری مرضی ہے، یہ تو کفر ہے۔ جسم پر تیری مرضی نہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ تو کیا ایسے ممکن ہے کہ بچپنا ہی تیرا رہے؟ آپ جوان تھے تو کیا ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ تو جوان ہی رہے؟ یقیناً تو نے بوڑھا بھی ہونا ہے اور ضعیف العمر بھی ہونا ہے، مرضی تیری کہاں گئی؟ اگر میرے جسم میری مرضی کا یہ نعرہ نہ ہوتا، تیری مرضی ہوتی، تو پھر تجھے ذلت کی موت کے حوالے نہ کیا جاتا۔ جو تو ذلیل ہو کے مری تو کس لیے مری؟ کہا تھا کہ میرے جسم پر میری مرضی، تیری مرضی نہیں، مرضی میرے مولا کی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی مرضی کو مانا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا منکر ہوا، وہ کافر اور بے دین ہو گیا۔ اور آج ایک نیا قانون پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرانسجینڈر کے اعتبار نام سے، کہ جو بظاہر جو تھرڈ نیشن ہیں، ہجڑے ہیں، خنثی ہیں، بظاہر ان کے حقوق کا تحفظ ہے، اور حقیقت میں کیا ہے؟ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، ہم جنس پرستی کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ نکاح کر سکے گا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اور جنس کو تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی۔ میرے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت نے واضح ترین انداز میں اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، اور اس مرد پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت نہیں ہوتی۔ یہ لعنت میں نہیں بھیج رہا، میری حیثیت کیا ہے؟ میری مرضی نہیں ہے، مرضی میرے مولا کی ہے۔ یہ لعنت اللہ کے رسول نے بھیجی ہے، یہ لعنت اللہ نے بھیجی ہے کہ جو عورت مردوں جیسا لباس پہنے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں جیسا لباس پہنے اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تو سوچئے جو جنس چینج کروائے گا اس پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی کس قدر لعنت ہوگی، کس قدر عذاب الہی کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چیز کو جائز سمجھے گا۔ اور صرف وہی نہیں، جو بھی لوگ گناہ کی حمایت کرنے والے ہیں، ایک آدمی کفر کرتے ہیں، جو کافر کی حمایت کرنے والا ہے وہ بھی کافر ہے۔ ایک آدمی جرم کرتے ہیں، جو جرم کی حمایت کرنے والا وہ بھی مجرم ہے۔ یہ بھی میری مرضی نہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جو بھی لوگ اس موجودہ فحاشی اور یاشی کے بل کی حمایت کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہے، وہ میرا قریبی عزیز کیوں نہ ہو، وہ میرا قابل احترام و حسی کیوں نہ ہو، میرے لیے وہ سارے کے سارے اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ مجرم ہیں۔ یہ اگر جائز سمجھتے ہیں چیز کو تو پھر کافر ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کو جائز سمجھنا کفر ہے، اور نافرمانی کرنا زبردست گناہ ہے۔ لیکن اگر یہ خیال کیا جائے یہ جائز ہے، کوئی بات نہیں، تو پھر معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ کفر ہے۔ محترمی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے میرے نبی کا، نہ کسی سیاسی لیڈر کا، نہ اپنے پیر کا، نہ اپنے باپ کا، نہ کسی اور کا کلمہ پڑھا ہے۔ تم نے حکم ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور آپ میرے ساتھ اس چیز کا عہد کیجئے کہ اے اللہ رب العزت، ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ رب العزت جل وعلا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، یا خواتین موجود ہیں وہ بھی یہ وعدہ کریں کہ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں۔ مرد حضرات کہیں گے اللہ تعالیٰ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر اس قانون کی سختی کے ساتھ مخالفت کروں گی جو تیرے اور تیرے حبیب کے حکم کے خلاف ہوگا۔ میں اسے اظہار نفرت کرتا ہوں۔ مولا تعالیٰ جل وعلا، میں تجھ سے ایمان مانگتی ہوں، یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ مانگتا کہیں گے،
خواتین مانگتی، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں زندہ رکھ تو ایمان کے ساتھ، ہمیں موت آئے تو ایمان کے ساتھ، قیامت کے اندر اٹھیں تو ہم ایمان والوں کے ساتھ اٹھیں، ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے لیے تو نے کہا کیا نعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مولا تو نے شیطان کو یہ فرمایا تھا جو تیرا کہنا مانے گا میں اس کو تیرے ساتھ اٹھاؤں گا اور تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا، جہنم کو بھر دوں گا تیرے اور تیرے ساتھیوں کے ساتھ، اور ایمان والوں کو جنت عطا فرماؤں گا۔ مولا تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن شیطان اس کے چیلوں کے ساتھ نہ اٹھانا، اپنے محبوب مکرم اور ان کے سچے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔